الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی، معززان محترم، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں حاضری کی سعادت سے نوازا. میں عموماً اکثر و بیشتر اپنے دروس میں ایک بات کہا کرتا ہوں. مجھ سے کوئی ساتھی جب یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت بس ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ لیتے ہیں، دعا کریں اللہ قبول فرمائیں، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں نماز کو ٹوٹی پھوٹی نہ کہا جائے، نماز کے معاملے کو معمولی نہ سمجھا جائے. یہ نماز کی توفیق اللہ دے رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نے یہ توفیق چھین لی بھی پوری دنیا مل کر بھی سر جھکوانے کے لیے میرے ساتھ زور آوری کرے نہیں ہو سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ سے ناراضگی جب ہوتی ہے تو اس پر ہمارے سامنے کون سی ایسی چیز آئے گی کہ جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ اللہ ناراض ہے؟ تو فرمایا جب اللہ اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اپنے آگے سجدہ ریزی سے اس کو محروم کر دیتا ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اگر اللہ رب العزت ناراض ہو گیا تو یہ بات یاد رکھیے گا، وہ رب کائنات مجھے اور آپ کو اپنے آگے سجدہ کرنے سے محروم کر دے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں جو مجھے اور آپ کو سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہ توفیق اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہم سے یہ توفیق نہ چھینیے. اللہ تو ہم سے یہ سجدے والی جو ہمیں تو نے توفیق دے رکھی ہے، تیری بارگاہ میں ہم سر جھکا رہے ہیں. اللہ یہ سر جھکانے کے لیے جو تو نے ہمارا انتخاب کیا ہے، مرتے دم تک یہ سر صرف تیرے آگے جھکے. تو بہرحال میرے دوستوں، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. آپ تمام حضرات جو مستقل جمعہ پڑھ رہے ہیں، شاید آپ لوگوں کے علم میں ہو کہ 3 جمعوں سے ایک میرا موضوع چل رہا ہے، اور اس میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ تلاوت کر کے اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت کو پیش کر رہا ہوں. پچھلے جمعہ کو ہمارے ایک مہمان آ گئے تھے گمن صاحب، تو ان کی وجہ سے رہ گیا.
لیکن جو حضرات پچھلے 3 جمعہ کو پڑھ چکے تھے ان کے سامنے باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اللہ رب العزت نے کامیابی کے حوالے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب مکہ میں سورۃ الاعلیٰ کا نزول فرمایا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے 3 اصول پیش کیے تھے. یاد آیا؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یہ تینوں چیزیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے پیش کر دی. کامیاب ترین آدمی وہ ہوگا کہ جس کو اللہ رب العزت تزکیہ عطا فرما دے. تزکیہ سمجھتے؟ پاکیزگی عطا فرما دے، جس کی سوچ پاکیزہ کر دے، جس کے دل کے اندر پاکیزگی آ جائے، جس کا ظاہر اور باطن پاکیزہ ہو جائے، جس کی ظاہر اور باطن سے اس کی پاکیزگی ظاہر ہو. اور پاکیزگی کا ظہور جب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے دل پاکیزہ، تو زبان اللہ رب العزت کی طرف سے اسی طرح کے الفاظ، اسی طرح کے بول انسان کی زبان سے نکلتے ہیں. اور پھر انسان اپنا پہننا اوڑھنا، اپنا بچھونا سونا جاگنا سب کچھ اللہ کی یاد میں کر لیتا ہے. قد افلح من تزکا. پہچاننے کامیابی کے لیے سب سے پہلا راستہ پاکیزگی. جب پاکیزگی آ گئی تو دوسرا راستہ خود بخود آ جائے گا. وذکر اسم ربہ. اپنے رب کے ذکر سے اپنی زبان کو ہمیشہ معطر رکھنا، اللہ کی یاد میں پڑے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا. اب مفسرین نے اس بات پر کلام کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے. ابن عساکر نے بڑی پیاری بات کہی. ابن عساکر نے بڑی پیاری بات کہی ہے. ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں. وذکر اسم ربہ. اللہ کا ذکر صرف یہی نہیں ہے کہ میں بس آنکھیں بند کر لوں کلمہ پڑھنے کے لیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پھر میں اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہوں، تسبیح پڑھتا رہوں تن تنا ہو جاؤں. نہیں، وہ تمہارے معمولات میں ذکر کی اللہ رب العزت کی طرف سے، محبوب نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حد مقرر کر دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اور صبح فجر کی نماز کے وقت جب اپنے گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی ایک زوجہ محترمہ جن کا نام ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ہاں، اور بعض روایات میں آتا ہے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، دونوں کا آتا ہے، ہاں، دونوں میں سے کوئی ایک ہے. اب وہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرہ مبارک سے مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ مصلی پر بیٹھی ہوئی ان کی بیوی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کتنی دیر میں نماز فجر ادا کی ہوگی. پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ کے معمولات ہوں گے، صحابہ کے ساتھ گفتگو ہوگی، پھر اشراق کا ٹائم ہوا ہوگا. اشراق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں پہنچے تو اس وقت سورج بالکل چڑھ چکا تھا اور موسم کچھ ٹھنڈا تھا. امام بخاری نے جو اس پر کلام کیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو اسی طرح بیٹھا ہوا پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلستا انا اترک. میں جس طرح تیرے کو چھوڑ کر کیا تھا اسی طرح تو بیٹھی بھی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں میں بیٹھ کر اللہ کی تسبیحات کر رہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چند کلمات ادا کر لیتی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ عدد عرشہ، و سبحان اللہ مداد کلماتہ. یہ آپ نے فرمایا جس نے تو اگر یہ کلمات 3 مرتبہ ادا کر لیتی تو جتنا وقت تو بیٹھی رہی اس وقت سے لے کر اس وقت تک میں صرف یہ 3 کلمات ادا کرنا تیرا ان تمام لمحات سے زیادہ بہتر ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کو ایک طویل لمحے کے لیے وہیں اسی طرح بیٹھا ہوا پایا. یہاں پر میرے اور آپ کے لیے ایک اللہ رب العزت کے محبوب نبی کی طرف سے سبق آموز بات سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار میں اگر قرآن کی تلاوت کی جائے، اس میں طویل وقت لگایا جائے، بہت اچھا. اللہ کے ذکر و اذکار میں آپ اپنے معمولات ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، ان اذکار پر اپنے معمولات بنا لیے جائیں.
उन अज़कार में आप अपना जिक्र सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, एक एक तस्बीह आप कहते हैं, मैं नमाज के बाद पढ़ता हूँ। या रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन की तस्बीह में पढ़ता हूँ। चलो ये तो सही है, लेकिन आप अगर तवील वक्त अपना सिर्फ इन्हीं ज़िक्र और अज़कार में लगाए रखेंगे तो तन तना आपकी ज़ात के लिए होगा। लेकिन जब आप इज्तिमाई मामलात में अल्लाह के दीन की तबलीग और अल्लाह के दीन की बात और अल्लाह के दीन की फिक्रात और अल्लाह के दीन की तालीमात पर अपना वक्त सर्फ करेंगे, फरमाया खुदा की कसम ये भी तो अल्लाह का जिक्र है। पूछा कैसे? फरमाया कुरान ने फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। आगे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है इस आयत के बाद कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे पैगाम भेजा और अल्लाह ने फरमाया कि अपने उम्मतियों को ये बात सुना दो, अपने उम्मतियों को ये बात बता दो कि जब तुम किसी मजलिस में अल्लाह का जिक्र करोगे, यानी कि अल्लाह के मुताल्लिक उसकी तौहीद पर बात करोगे, उसके दीन की फिक्रात लेकर उसके दीन को सुनाओगे, उसके दीन की रग़बत पैदा करने के लिए लोगों को इकट्ठा करके उनको बताओगे, कुरान की तालीम देने के लिए कुरान सुनाओगे। फरमाया जब तुम अल्लाह को इस तरह याद करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे महबूब अपने उम्मतियों को बता दीजिए कि आसमान पर अल्लाह तुमसे ज्यादा बेहतर महफिल में जब तुम अल्लाह को इस तरह याद करोगे अल्लाह तुम्हें याद करे। तुम तना याद कर रहे हो तो तना अल्लाह याद कर रहा है, लेकिन जब मजमा लगा के तुम अल्लाह के दीन की बात कर रहे हो, अल्लाह के जिक्र को पेश कर रहे हो, अल्लाह का कुरान सुना रहे हो, तो ये बात याद रखना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे ज्यादा बेहतर महफिल आसमान पर सजाएगा और आसमान पर वो फरिश्तों की महफिल होगी और फरिश्तों को अल्लाह पाक बताएंगे और याद दहानी करवाएंगे। फरिश्तों गौर से देखो ये कौन है? फरिश्ते देखेंगे तो फरमाएंगे अल्लाह ये इंसानों का मजमा है। पूछा जाएगा क्या कर रहे हैं? अल्लाह तेरे दीन की बात कर रहा है, तेरे दीन की बात सुना रहे हैं। फरमाया किस तरह? कहेंगे एक एक शख्स उनको कुरान की बात सुना रहा है, एक शख्स कुरान की तालीम दे रहा है और सारे कान लगाकर गौर से सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे क्या तुम्हें याद है जब मैं इस इंसान की तख्लीक कर रहा था तो उस वक्त तुम्हारी तरफ से ये बात आई थी कि ज़मीन पर तो फसाद फिल अर्ज़ का जरिया ये इंसान बनेंगे, लेकिन मैंने जब तुम्हारे सामने बात रखी थी तो तुम्हारा क्या जवाब था? तो फरिश्ते एक जुबान होकर कहेंगे सुब्हानक ला इल्म लना, अल्लाह पाक है तेरी ज़ात, हम कोई इल्म नहीं रखते, तू सब कुछ जानता है कि तूने इंसान को क्यों बनाया। इल्ला मा अल्लमतना, वो सब कुछ तेरे पास है, वो सारा इल्म तेरे पास है। और आज हम जब इंसान को इस याद में देखते हैं, जब इंसान तेरी याद से गाफिल नहीं होता तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये इंसान वाकई तेरे लिए है, कि जब तू इंसान से अब एक लहजा अपनी इस तवज्जो को नहीं हटा रहा तो ये इंसान भी अपने आप को गाफिल नहीं कर रहा। तो मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हर लहजा मेरी और आपकी तरफ मुतवज्जे है, लेकिन अब मुझे और आपको मुतवज्जे होना है। किस तरह मुतवज्जे होना है? नमाज के बाद में और आप जिक्र अस्कार तस्बीहात पढ़ते हैं, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं ना। नमाज खत्म होती है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा जाता है, हाँ, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर पढ़ा जाता है, फिर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन पढ़ा जाता है, फिर अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। सब अल्लाह के जिक्र हैं, ये सब अल्लाह के जिक्र में शामिल हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आखिर में क्या कहता है? अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजीरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। ये सब दुआएं, ये सब अज़कार, ये अल्लाह की याद में आ रहे हैं। और फिर नमाज के बाद एक आदमी कहता है कि मैं मजमा लगा के बैठ रहा हूँ। क्यों बैठ रहे हैं भाई? ये तालीम कर रहे हैं। किस चीज़ की तालीम कर रहे हैं? डॉक्टरी की तालीम, इंजीनियरिंग की तालीम नहीं, अल्लाह के दीन की तालीम। अल्लाह के दीन की तालीम कैसे कर रहे हैं? फरमाया अल्लाह के दीन की तालीम अल्लाह वालों को याद करके की जा रही है। फ़ज़ाइल अमल पढ़ते हैं ना, अल्लाह वालों को याद करके उसमें अल्लाह वालों के वाक़ियात किस्से होते हैं,
اللہ والوں نے کیسے زندگی گزاری؟ اللہ والوں نے اپنی زندگی کو غفلت میں نہیں گزارا، اللہ والوں نے اپنی زندگی کو بغیر کسی مقصد کے نہیں گزارا۔ اللہ نے یہ زندگی مجھے اور آپ کو بغیر کسی مقصد کے نہیں دی کہ میں اور آپ جانوروں کی طرح بس کھائیں پیئیں ہگیں موتے وقت گزارتے۔ افحسبتم انما خلقناکم، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہاری خلقت، اللہ رب العزت کی طرف سے تمہاری پیدائش، اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارا اس دنیا میں آنا عبث کیا بے فائدہ ہے؟ نہیں نہیں دوستو، کسی مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مقصد حیات مجھے اور آپ کو دیا ہے، اور اس مقصد حیات کے ساتھ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے ایک مقصد حیات گزارنے کے لیے پوری کی پوری کتاب عطا کر دی ہے۔ اور اس کتاب میں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے سامنے جہاں مقصد حیات کو پیش کیا، وہاں مقصد حیات میں مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو گزارنے کے جو اصول ہیں، جو طور طریقے ہیں، جو مجھے اور آپ کو یہ سارے معاملات کو اپنانے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اللہ کو راضی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا؟ عزیز و اقارب کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا؟ رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق کس طرح پیش کیے؟ اولاد کے حقوق کس طرح پیش کیے؟ رشتہ داروں کے حقوق کس طرح پیش کیے؟ یہ سب مجھے اور آپ کو قرآن سے اور احادیث سے ملتے ہیں۔ علم ہوگا تو پہچانیں گے۔ آج بچے جب میرا بیان سننے ہوتے ہیں، میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے۔ سچی بات بتاؤں، میں دیکھتا ہوں نا بچوں کی توجہ میری طرف ہوتی ہے، بچے اتنے بغور دیکھ رہے ہوتے ہیں مجھے، میری دعائیں نکل رہی ہوتی ہے، اللہ ان کے سینوں کو، ان کے دلوں کو انوارات سے منور فرما دے۔ زور سے بول دو آمین۔ یہ بچے آج اگر یہ باتیں دین کے خدا کی قسم سیکھ جائیں، آپ نے سنا ہے نا قرآن معصوم بچوں کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے۔ آج آپ میں بڑے ہو گئے، ہم لوگ کوئی بات یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر معصومیت ختم ہو گئی۔ معصومیت ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر ہے، ان کو قرآن مجید یاد کراتے ہیں، ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ تو یہ بچے آج جو میری بات سن رہے ہیں، یا اپنے اساتذہ کی یا علماء کرام کی بات سن رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو آنے والے وقت میں میرے اور آپ کے لیے مستقبل کا ایک بہترین معاشرہ بنا کر پیش کریں گے۔ یہ معاشرہ ہے ہمارا، ان بچوں کی تربیت میں ہمیں کردار ادا کرنا ہے۔ بہرحال یہ میری ایک موضوع نہیں ہے، لیکن بتا رہا ہوں جب بچے سنتے ہیں تو دل سے دعا نکلتی ہے، اور میں اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں نماز کے بعد بھی جاتے ہوئے، جب بچے ملتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ ان بچوں کے دلوں کو، سینوں کو انوارات کے ساتھ منور فرما دے۔ تو میرے پیارے دوستو، میں آپ کے سامنے جس بات کو پیش کر رہا تھا وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہے۔ پہلی چیز قد افلح من تزکا، اپنے اندر تزکیہ نفس کو پیش کرنا، وذکر اسم ربی، اور اپنے رب کو یاد رکھنا، اپنے رب کا ذکر کرنا، اپنے رب کے دین کی بات کرنا، محمد رسول اللہ کی طریقوں کو زندہ کرنا، یہ بھی اللہ کے ذکر ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ فصلی، نماز کو پابندی کے ساتھ اختیار کرنا، نماز کو ہر حال میں پڑھنا، نماز کا اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنی ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو، سب کو نماز کا پابند بنا دینا۔ میرے دوستو، نماز کی پابندی کیسے اختیار کی جائے؟ اس کی پابندی اختیار کرنے کے لیے میرے اور آپ کے سامنے ہر نماز کے اوقات کے لیے اذان کی پکار سنائی جاتی ہے نا، سب کے کانوں میں پڑتی ہے، لیکن روئیں اس بات پر، فکر اس بات پر کریں، غمزدہ اس بات پر ہو کہ اذان کی آواز تو سب کو پڑی، لیکن کتنے لوگ آئے؟ کتنے لوگ آئے؟ چند لوگ آئے، اکثریت نہیں آئی۔ تو پھر دوستو اس پر سوچنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے کہیں ایسے لوگوں کو دھتکار تو نہیں دیا؟ جو آغاز میں نے بات کی نا کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو دھتکار تو نہیں دیا بھائی؟ اللہ نے جس سے توفیق چھین لی پھر کون اس کو لے کر آئے؟ اللہ کے در کے دروازے کھلے، اللہ کی طرف سے پکار کی آواز پڑی کان میں، اللہ رب العزت کی طرف سے وقت تمہارے سامنے داخل ہو گیا، اور داخل ہونے کے بعد تمہارے کانوں میں پکار سنا دی گئی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے گھر کے دروازے کھل چکے ہیں، اور جب دروازے کھل چکے ہیں تمہارے لیے زمین فرش سجدہ جگہ بن چکا ہے، اور پھر تمہیں سجدے کی توفیق نہیں ہو رہی، تو یہ فکر کی اور رونے کی بات ہے
کہ آخر کون سی ایسی مجبوری، کون سی ایسی میرے اور آپ کے اندر، اللہ نہ کرے ہمارے اندر آئے، لیکن کون سی ایسی بپتا بیت گئی کہ وہ شخص سجدے سے محروم کر دیا گیا، وہ شخص محروم کر دیا کہ اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہونے سے، نماز کی آواز، اذان کی آواز آ چکی ہے لیکن نماز کے لیے اس کے قدم نہیں اٹھ رہے، مسجد کے قریب سے گزر کے جا رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ناراضگی ہے۔ اب اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی معاملہ کرنا پڑے گا نا، ہے بھائی، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ہاں مولوی صاحب شاید ناراض ہو گئے، شاہ بلیغ الدین کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا، چلو دعوت کرتے ہیں اس کی، بلاتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں، طبیعت پوچھتے ہیں، بھائی کیوں ناراض ہو یار، آیا کرو اللہ کے بندے، کوئی ناراضگی تو نہیں ہو گئی، کرتے نہیں کرتے؟ ہاں دسترخوان وسیع کر دیا، بھائی میرے دوستوں، میرے مقتدی ہو، نہیں آ رہے تھے، چلو دسترخوان بچھا دیا، اچھے چائے ٹم رکھ دیے، کھانا کھلا دیا اس کو، ایسا کیا نہیں کیا؟ ہاں جی انشاءاللہ کل سے آؤں گا۔ تو میرے دوستو اب ہمیں سوچنا پڑے گا، جو لوگ اس چیز پر ہیں خدا نہ خواستہ ان کو توفیق نہیں مل رہی، اب وہ اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ خیرات کریں، اللہ رب العزت کی راہ میں اپنا مال دیں، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لیے ذکر و اذکار کریں، اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھی باتیں سنیں، اچھی باتوں کے ساتھ اچھا کلام سنیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، فصلہ بھی دیکھنا اللہ توفیق دے گا۔ یہ تو آگئی قرآن کی بات، قرآن نے کتنی چیزیں پیش کر دی یاد رکھنا ہے سبق، میں ایک استاد ہونے کی حیثیت سے آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہ یاد رکھنے کی باتیں، یہ نہیں کان اس کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، کوئی فائدہ نہیں، ادھر جب آتے ہیں تو کچھ لے کر جائیں، میں کچھ دینے کے لیے آتا ہوں، اور اگر آپ نہیں لے رہے تو یاد رکھیے گا پھر یہ محروم ہے، یہ اللہ کی طرف سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پر مہر لگ جائے، اللہ نہ کرے کہ ہمارے دلوں پر مہر لگے۔ تین چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں۔ قد افلح من تزکا، اس سورت کو پڑھا کریں، سورۃ الاعلیٰ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنی زندگی میں جتنی مرتبہ عیدین کی نماز پڑھی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، 2 سال میں نمازیں ہوئی، جتنی دفعہ پڑھی جب اللہ کا حکم آ گیا تو 2 3 یا 4 مرتبہ پڑھی ہوگی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں بڑی پسندیدہ سورت ہے۔ اب اس سورت میں 3 چیزیں ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تینوں چیزیں آ گئی ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے تم اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو سوچ کو پاکیزہ کر لو، اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ اور اس کے لیے نمازیں پڑھنے والے بن جاؤ، یہ تینوں چیزیں تمہارے اندر آ گئی۔ لیکن 4 چیزیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے تمام شریعتوں میں تمام انبیاء کو جن 4 چیزوں کا حکم ہوا، ان 4 چیزوں میں اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیش کرتے ہیں تو ابن ماجہ میں یہ 4 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز فرمایا طہارت، پہلی چیز طہارت، دوسری چیز اباحت، تیسری چیز سماحت، اور چوتھی چیز عدالت۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو کسی شریعت میں کبھی منسوخ نہیں ہوئی، اور آسمانی شریعتوں کی تعلیم کا لب لباب یہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز طہارت، دوسری چیز اباحت، تیسری چیز سماحت، چوتھی چیز عدالت۔ یاد رکھیے یہ سبق یاد کر کے دیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے طہارت ہوئی پاکیزگی میں آ گئی۔ طہارت حاصل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ نہاتے کس لیے؟ طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ صاف ستھرا لباس کیوں پہنتے ہیں؟ پاکیزہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا جو لوگ اپنے آپ کو طاہر و مطہر بنا کر رکھتے ہیں، وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کرتے ہیں، باتھ روم جائے باتھ روم سے نکل کے وضو کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں کہ رب اللہ رب العزت سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ راضی رہے تو فرمایا کہ وہ وضو کی پابندی اختیار کر لے۔ کوئی شخص چاہتا ہے میں گناہوں سے بچوں، مولوی صاحب کوئی وظیفہ دے دیں تو بھائی وضو کر کے رہو، گناہوں سے بچنا شروع کر دو گے۔ کوئی شخص کہتا ہے میری رزق میں تنگی والے معاملات آتے ہیں،
ابن ماجہ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، حاشیہ نمبر 374 میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے، اور وہ واضح طور پر ابن ماجہ والا لکھتا ہے، کہتا ہے جس شخص کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، تنگی رزق ہے، وہ بیچارہ کھانا جو کھاتا ہے جتنا کھا لیتا ہے کمزور پہ کمزور، اثر نہیں کرتا۔ تو انہوں نے لکھا کہ وہ شخص اپنے آپ کو پابند بنا لے، سوائے سونے کے اس کو پتہ نہ ہو، لیکن جب سونے کے لیے جائے تب بھی وضو میں جائے، اور اپنا معمول بنا لے، قضاء حاجت کے بعد اٹھنے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو وضو کا پابند بنا لے۔ فرمایا تھوڑے عرصے میں دیکھے گا اس کے وجود میں اس کے رزق کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کو ظاہری طور پر مال میں جو اس کے تنگی تھی، اللہ رب العزت کے ساتھ ایسی برکت آنی شروع ہو جائے گی کہ وہ خود کہے گا کہ میرے پاس خوشحالی آ رہی ہے۔ یہ وضو کی برکات، طہارت کی برکات۔ اور کسی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت کو راضی رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ تو فرمایا پاکیزہ رہا کرو، پاکیزہ رہا کرو، پاکیزہ رہو گے تمہارے اوپر بہترین اثرات آئیں گے۔ سوشل میڈیا بڑی بیکار باتیں پھیلاتا ہے، مسئلے مسائل پوچھنا ہو تو علماء سے ڈائریکٹ جا کے پوچھا کرو، بڑی کامیابی۔ ایک بات بتا دوں، میڈیا کے مسئلے مسائل سن کر ان پر کبھی عمل نہ پیرا نہ ہونا۔ یہ جو موبائل ایک چھچندر ہمارے ہاتھ میں ہے نا، اس سے سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں آئے گا، اور اس میں کوئی مسئلہ سن کر، قرآن کی آیت، قرآن کی کوئی چیز سن کر آپ کہیں گے میں اس پر عمل کرنا شروع کر دوں، کبھی نہ کرنا، خدا کی قسم ٹکی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ عمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے محبوب نبی کے علم کے وارثین قیامت تک باقی ہیں، ان علم کے وارثین کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرنا، اللہ رب العزت کبھی تم کو دھتکارے گا نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے کبھی تم دھوکے میں نہیں رہو گے، بالمشافہ ان سے جب تم سیکھو گے تو اللہ رب العزت تمہیں انوارات عطا فرمائیں گے۔ منافقین نے حضور کے دور میں مسجد زرار بنا کر آپ کی محفل سے، آپ کی مجلس سے اور آپ سے پوچھنے تھے، بچانے کے لیے مسلمانوں کو مسجد زرار بنانی شروع کی۔ اللہ کے محبوب نبی نے بنایا، فرمایا بنا لو مسجد بنا لو، کوئی اچھے غلط کام تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا محبوب آپ جائیں اس مسجد کو ڈھا دیں جتنی تیار ہوئی ہے، اور اپنے وضو کا پانی زمین پر نہ ڈالیں، کسی ڈول میں ڈالیں، اور اس ڈول کو لے کر جائیں جہاں جہاں اس مسجد کی بنیاد تھی، اس جگہ کو پاکیزہ کریں، ادھر پانی چھڑک دیں۔ آج میں نے بڑے بڑے حضرات کے سامنے یہ بات پیش کی ہے، آج کا سوشل میڈیا مسجد زرار کی مانند ہے۔ آج کا سوشل میڈیا صرف مجھے اور آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت لینی ہے تو دینداروں سے، علماء سے بالمشافہ لینا، بالمشافہ سیکھنا، تاکہ ان سے نکلا ہوا کرنٹ تمہارے اندر منتقل ہو سکے، انوارات تمہیں حاصل ہو سکیں۔ تو میرے پیارے دوستو، فرمایا کہ جب تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر پاکیزگی آ جائے تو تم طہارت اختیار کر لو، اور جس نے طہارت اختیار کر لی اللہ رب العزت اس کو ہر غم اور پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ طہارت کے چند فوائد بھی سن لیجئے، وقت تھوڑا ہے لیکن میں اپنی بات پوری کر کے انشاءاللہ سمیٹتا ہوں۔ طہارت جن لوگوں نے اپنا لی، 3 جمعوں سے میرا یہی بیان چل رہا ہے، آج چوتھا جمعہ ہے، پچھلے جمعے رہ کیا تھا، کوشش کروں گا آج بات سمیٹ کے ختم کر لوں، 5 منٹ میں سمیٹوں گا۔ فرمایا طہارت حاصل کرنے والے شخص کے اوپر کبھی کسی قسم کے غلط خیالات نہیں پیدا ہوں گے، طہارت حاصل کرنے والے کی نگاہ کبھی غلط چیزوں کی طرف نہیں اٹھے گی، طہارت حاصل کرنے والا شخص اللہ رب العزت اس کی پاکیزگی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو ایسا رزق حلال عطا فرمائیں گے کہ اس کی زبان سے کبھی حرام نہیں جائے گا۔ اور طہارت حاصل کرنے والا شخص جو اپنے آپ کو مطہر بنا کر رکھے گا، فرمایا اللہ رب العزت جب اس سے اس کی اولاد عطا فرمائے گا، خود چاہے علم کے وارثین میں شامل ہوا نہیں ہوا، ان کا خادم تو بن گیا، لیکن اللہ رب العزت اس کی اولاد میں سے کسی ایک کو اپنے دین کے لیے اور محبوب کائنات کے علم کے وارث ہونے کے لیے قبول فرما دے گا۔ یہ طہارت کا سب سے بڑا اور سب سے اہم میرے اور آپ کے سامنے ایک اس کی فضیلت کے حوالے سے میں نے بات پیش کر دی ہے۔ تو فرمایا طہارت جس نے اپنا لی اللہ رب العزت کی طرف سے سمجھے اس کا سب کچھ پاکیزہ ہو گیا، اور جس نے پاکیزگی اختیار کر لی پھر اس کا دل بھی پاکیزہ تو اس کی سوچ بھی پاکیزہ۔ تو پہلی چیز طہارت، دوسری چیز کیا ہے؟ اباحت۔ اباحت سمجھتے ہیں؟ خشوع و خضوع، عاجزی، انکساری۔ اللہ رب العزت نے بڑا مال دے دیا، سب کچھ دے دیا، لیکن عاجزی اور انکساری ایسی ہے کہ دل چاہتا ہے میرا سر سجدے سے نہ اٹھے،
دل چاہتا ہے خلق خدا کے ساتھ میں اپنے سینے کے ساتھ مل کر اپنے سینے کے ساتھ اپنی خلق خدا کو اپنے سینے سے لگانے والا بن جاؤں. دل چاہتا ہے کہ خلق خدا کی خدمت کرنے والا بن جاؤں. دل چاہتا ہے کہ خلق خدا کے لیے میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دوں اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دین کی طرف لے آؤں. یہ خشوع و خضوع کہ پھر جس کے اندر یہ چیز آ جائے گی، عاجزی آ جائے گی، پھر وہ تنا ہو یا مجمع میں ہو، کبھی غلط معاملے کی طرف غلط سوچ بھی نہیں جائے گی. غلط سوچ بھی نہیں جائے گی. آج تو سوشل میڈیا غلط راستے پہ لگا رہا ہے نا بچوں کو. اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. تو اباحت کو اپنا لینا، اپنے اندر خشوع و خضوع کو لے آنا. تیسری چیز سماحت. سماحت کیا چیز ہے؟ فرمایا سماحت یہ ہے کہ اپنے آپ کو خسیس اور خبیث چیزوں سے دور کر دینا. خسیس اور خبیث چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر دینا. یہاں تک کہ اگر کہیں پتہ چلے کہ غلط محفلیں ہیں، ان محفلوں میں غلط باتیں ہوتی ہیں، تو اپنے آپ کو، اپنی نسل کو، اپنے دوستوں کو اس سے دور کرنا شروع کر دو. اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور کرنے والے بنا لو. جہاں پہ تمہارے کو پتہ چلے کہ کوئی ایسی خبیث یا خسیس چیزیں ہیں، تم کوشش کرو اپنے آپ کو دور کر لو، بچا لو. اب فن خان بن کر بولو نہیں یار میں تو وہ محفل ایسی ہے، میں جا رہا ہوں ان کو تبلیغ کرنے. تم اس محفل میں تبلیغ کرنے کے لیے رہ گئے؟ نہیں. جب وہ اس محفل سے جدا ہو جائیں اور سب ایک دوسرے سے منتشر ہو جائیں، پھر انفرادی تم ان کو تبلیغ کرو تاکہ کسی کو برا نہ لگے. تم اس محفل میں جاؤ گے، اس محفل کی رنگ رنگینیاں دیکھو گے، کہیں تمہارے اوپر اس کے اثرات نہ پڑ جائے. 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز فرمایا عدالت. عدالت کیا ہے؟ ہم تو عدالت قائم نہیں کر سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم منصف مزاج بن جاؤ، انصاف کرنے والے بن جاؤ، انصاف کے تقاضوں کے تحت زندگی گزارنے والے بن جاؤ. انصاف کا تقاضا تم سے متقاضی ہے اس بات کا کہ تم ہر ایک کے حقوق کو پہچاننے والے بن جاؤ. مجھے پتہ چلے سفید داڑھی والے کے حقوق کیا ہے، مجھے پتہ چلے نوجوان کا حق کیا ہے، مجھے پتہ چلے چھوٹے بچے کا حق کیا ہے، مجھے پتہ چلے میرے گھر کی ماں کا حق مجھ پر کیا ہے، مجھے پتہ چلے میری بیٹی کا حق کیا ہے، مجھے پتہ چلے میری بیوی اور بہن کا حق کیا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ محلے کی خواتین کا حق کیا ہے. یہ ہے تمہاری عدالت، یہ ہے تمہارا منصفانہ معاملہ، یہ ہے تمہارے انصاف کے تقاضوں کو حاصل کرنا. آج میں اور آپ بڑے بڑے علمی فن خان بنتے ہیں، لیکن میں اور آپ ان چاروں چیزوں کو نہیں پہچانتے. علم وہ ہے جو مجھے اور آپ کو جینے کا ڈھنگ سکھائے، علم وہ ہے جو مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے حقوق سکھائے، اور علم وہ ہے جو مجھے میرے اور آپ کی زندگی کے مقاصد سے آگاہی دلائے. باقی دنیاوی علم تو صرف دنیا کمانے کے لیے ہے. اللہ کی معرفت تو نہیں ہے، اللہ کے محبوب نبی کے طریقے تو نہیں ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے دین کے ساتھ جوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور سچا امتی بنا دیں. آپ سے سچی محبت آپ کی سچی اطاعت کی ضمانت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اطاعت کی ضمانت اللہ کی معرفت کی پہچان کی ضمانت ہے. اور جن کو اللہ کی معرفت آ جائے پھر ان کا جینا صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، مرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. اللہ تو ہمارا جینا اور مرنا اپنی ذات کے ساتھ خاص کر دے، اور ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے. اور جب تک کی زندگی ہے اپنی زندگی کے مقاصد کو پہچان کر ہم اپنے بچوں کو علم والے لوگوں کے ساتھ جوڑ کر ان کے سینوں کو علم کے انوارات کے ساتھ منور کر دیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.